ہر نسل اور ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے اس دیش کے معروف سکھ دانشور شاعر و ادیب اور مہندر سنگھ بیدی صاحب امام علیہ السلام کی شان میں کہتے ہیں، تو تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، تو تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے۔ ہم سلامت ہے زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ میں ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کی حیثیت جب دین اور سیاست کے بارے میں پڑھتا ہوں، دین اور سیاست کے تعلق کے بارے میں بہت سے کنفیوژن پائے جاتے ہیں۔ ہمارے عمومی سوچ یہ ہے کہ سیاست میں سچائی اور صداقت کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کہ سیاست صرف جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتی ہے، اور یہ کہ سیاست کا چلنا صرف جھوٹ کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ میں نظر ڈالیں اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی حکمت پر غور کریں تو ہمیں یہ الگ حقیقت سامنے آتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب حکومت قائم کی تو اس دور میں سیاست اپنے عروج پر تھی، مگر آپ نے کبھی سچ سے انحراف نہیں کیا۔ آپ نے اپنی سیاست میں صداقت کو اپنا اصول بنایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سچ ہی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، جھوٹ نہیں۔ امیر المومنین نے اپنی سیاست کو ظلم و جبر کے خلاف مظلوموں کی حمایت کا ذریعہ سمجھا، اور یہی حقیقی سیاست ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام نے حکومت قائم کی تو آپ کا لباس، آپ کا رہن سہن اور آپ کا طرز زندگی بہت سادگی تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، جو امام یا حکمران بنتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح رکھے جیسے حکومت میں سب سے غریب شخص کی زندگی ہو۔ اگر اس کے پاس ذاتی مال و دولت ہو تب بھی وہ اپنے لیے بہتر کھانا، بہتر لباس یا عیش و آرام نہیں اختیار کر سکتے۔ امام علی کا دنیا کے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے، اگر ہم نے ایسا سلوک کیا تو دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہر دور کے حکمرانوں کو یہ سبق دیا کہ حکمران عیش و آرام کی زندگی اختیار نہ کرے، بلکہ حکومت کو عوام کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ آپ نے دکھایا کہ حقیقی سیاست وہی ہے جو عوام کی خدمت کرے، مظلوموں کا ساتھ دے اور ظالموں کے خلاف آواز حق کو بلند کرے۔ یہ وہ شاعر ہے جس کی آج کی دنیا کو ضرورت ہے۔ آج کے حکمران اگر حکومت کی طاقت کو عوام کے حق میں استعمال کرے تو دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے، جس میں ہر انسان محبت، الفت اور آزادی کے ساتھ زندگی کرے۔ علی علیہ السلام کی رہائش بھی نہایت سادہ تھی۔ آپ نے مسجد کے پاس ایک کچا گھر لے رکھا تھا جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس سادگی کے باوجود حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک خط میں فرمایا کہ تمہارے امام نے اس دنیا میں 2 روٹیوں اور اس لباس پر صبر کیا ہے، اور میں ابھی بھی خوف میں ہوں کہ کہیں حجاز یا یمامہ میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کو یہ 2 روٹیاں بھی میسر نہ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ سادگی اور درویشانہ زندگی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان کا اصل مقصد دنیا کے آرام نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت اور عدل و انصاف کا قیام ہونا چاہیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ حکمران کا فرض ہے کہ وہ اپنی ذات کو قربان کر کے
عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. ان کی سادگی، ان کا لباس، ان کا کھانا اور ان کی رہائش ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ حقیقی حکمران وہی ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور کبھی بھی اپنی ذاتی خواہشات کو عوامی مفادات پر ترجیح نہیں دیتا. حضرت علی علیہ السلام کی مالی سیرت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بیت المال کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا. ایک مرتبہ جب آپ کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے حکم دیا کہ اسے فوراً ہزاروں میں تقسیم کریں. بیت المال والوں نے کہا کہ رات ہو چکی ہے اور صبح تک تقسیم کر دی جائے گی. لیکن حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ میں صبح تک زندہ رہوں؟ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فوراً اس مال کو تقسیم کیا جائے. اس کے بعد رات کے اندھیرے میں چلا بلا کر وہ مال داروں تک پہنچایا گیا. جب بھی بیت المال میں مال آتا حضرت علی علیہ السلام داروں کو ان کا حق دینے کے بعد بیت المال کو صاف کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے حضور شکر ادا کرتے کہ میں نے اس مال کو اس کے حقداروں تک پہنچایا. یہ حضرت علی علیہ السلام کی مالی سیرت جو ہمیں بتاتی ہے کسی بھی حکمران کا حقیقی فرض لوگوں کا حق پہنچانا. حضرت علی علیہ السلام کی اخلاقی سیرت بھی ہمارے لیے قیمتی ورثہ ہے. ذرا کہ ایک دفعہ مولا کی شہادت کے بعد کوفے سے شام گیا اور وہاں امیر شام نے اس سے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا. ذرا نے کہا اللہ علی ابن ابی طالب پر رحمت فرمائے، مولا ہم میں ایسے رہتے تھے جیسے ہمارا ہی کوئی حصہ. یہ جملہ حضرت علی علیہ السلام کے اخلاق کا عکاسی. آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ایسا اخلاقی سلوک کیا کہ وہ آپ کو اپنا حصہ سمجھتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کے یتیموں کے ساتھ محبت بے مثال ہے. جنگ جمل میں جب آپ کے ساتھ تین شہید ہوئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے. حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ ان یتیموں کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے. ایک دن حضرت علی علیہ السلام شہر کے مشروم کے ساتھ آئے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یتیموں کو اتنی زیادہ شہر کیوں دی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا امام یتیموں کا بابا ہوتا ہے، اس لیے کہ اپنے بابا کا مال کھا رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے. حضرت علی علیہ السلام کی یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دیکھ بھال ایک عظیم اور فرض ہونا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام کا اخلاق صرف دوستوں یا اپنے پیروکاروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بے مثال ہے. جب عبد الرحمن ابن ملجم کو حضرت علی علیہ السلام کے قاتل کے طور پر پکڑا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے کچھ نہ کہہ سکا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے حالت کو سمجھا اور اس کے لیے شربت منگوا لیا تاکہ اس کا گلا تر ہو سکے. حضرت علی علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اخلاقی اقدار سے ہٹ کر نہیں چلنا چاہیے. سزا اپنی جگہ لیکن اخلاق ہمیشہ مقدم ہوتی ہے. ایک اور پیغام میں جو ہمیں امام علی علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے وہ ہے اصول علم کا پیغام. امام علی جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب العلم قرار دیا، اپنی تمام امت مسلمہ کو علم اور اصول علم کی جانب متوجہ کرتے رہے. آپ نے ممبر کوفہ سے سلونی کی صدا بلند کری کہ جو چاہے پوچھ تو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں.
لیکن افسوس یہ کہ دنیا اپنی بے بصارت نگاہوں سے امام علی کی کمال کو نہ سمجھ سکی. اس لیے تو خلیل جبران نے کہا تھا کہ اے علی، یہ عرب قوم آپ کی عظمت کو نہ پہچان سکی. کاش آپ دور حاضر میں ہوتے تو ہم آپ سے علم کی نئے نئے موضوعات سیکھتے. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی حفاظت تمہیں خود کرنا ہے. یعنی امیر المومنین ہمیں درس دینا چاہتے ہیں کہ حصول علم کے لیے اگر اپنے مال کی قربانی دینا پڑے تو اسے خرچ کرو اور علم کو حاصل کر لو. اس لیے علم ہمیں خدا سے نزدیک کرتا ہے، علم تمہیں صبر و شکر کا جذبہ دیتا ہے، علم تمہیں ظالمین کی مخالفت کی صلاحیت دیتا ہے اور اقدار کو محفوظ رکھتا ہے. جیسے جاپان اس کی ایک بہترین مثال ہے. جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے جو سائنس ترقی میں سب سے آگے ہیں، لیکن اس نے اپنی زبان، لباس، کھانے اور روایات کو کبھی نہیں چھوڑا. انہوں نے جدیدیت کو اختیار کیا مگر مغربی تہذیب کو اپنانے سے گریز کیا. بس وجہ سے ہمارے ہاں جدیدیت کا مطلب مغرب کی اندھی تقلید سمجھ لیا گیا ہے. ہم مغربی مصنوعات، لباس، زبان اور ان کے رسم و رواج کو اختیار کر رہے ہیں مگر اخلاقی اقدار سے محروم ہو رہے ہیں. ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا. ماڈرنائزیشن کا مطلب جدید سہولیات اور سائنس ترقی کا اپنانا ہے، جبکہ ویسٹرنائزیشن کا مطلب مغربی تہذیب کو اپنانا ہے. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور ہمیں جدیدیت کو اپنانے میں اپنی اسلامی ہندوستانی ثقافت اور مذہبی روایت کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. اسلام ہمیں اقتدار اور توازن کا درس دیتا ہے. ہمیں جدید علوم میں ترقی کرنی چاہیے، نئی ٹیکنالوجی کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اپنی ثقافت، دینی اقدار اور اسلامی اخلاقیات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم جدیدیت کو مغربیت کے فرق کو سمجھ لیں تو ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جو ترقی یافتہ بھی ہو اور اپنی اصل پہچان پر بھی قائم رہے. علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مجلس کا حصہ بننے کا مجھے موقع دیا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.